بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان بڑا دلچسپ ہے، داڑھی اور حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کا اس پر عمل۔ ہم چونکہ دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کے داڑھی والے موقف کا تجزیہ کر رہے ہیں، لہٰذا گفتگو کے آغاز میں اگر ان کی کتاب میزان صفحہ 641 کی ایک عبارت پڑھ کر پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو بات کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 641 پر مونچھیں پست کرنا، ختنے کرانا، ناخن کاٹنا، زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کرنے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ سنن فطرت ہیں جنہیں انبیاء علیہم السلام نے تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر دین کا لازمی جز بنا دیا ہے۔ تو یہاں دو باتوں کا انہوں نے ذکر کیا ان اعمال کے سنت ہونے کے لیے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نے فطرت ہونے کی وجہ سے ان کو دین کا لازمی جز قرار دیا۔ دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا حکم فرما دیا۔ آئیے اب میڈیا اسکالر کے اس خود ساختہ قائم کردہ معیار کے اوپر ہم ان کے اس موقف کو پرکھتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 238 پر داڑھی کے بارے میں کہا کہ یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ آئیے ان کے میزان صفحہ 641 پر ذکر کردہ اپنے ہی معیار کے مطابق ہم ان کے اس موقف کو پرکھتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ بائبل کی جو قاموس ہے، قاموس الکتاب المقدس، اس میں لحیہ کے ضمن میں جو کچھ کہا گیا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی داڑھی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ قدیم دور میں داڑھی احترام، فخر اور عزت کا نشان تھا۔ داڑھی نہ رکھنا ذہنی خلل اور عقلی خلل کا نشان سمجھا جاتا تھا۔ سامی اقوام میں داڑھی رکھنا کمال عقل اور بالغ ہونے کا نشان تھا۔ داڑھی مرد کے لیے باعث عزت ہے جیسے سر کے بال عورت کے لیے باعث عزت تھے۔ یوں قاموس الکتاب المقدس میں لحیہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں۔ نمبر 2، ہمارے میڈیا اسکالر نے سنن ابراہیم کے ثبوت کے لیے دور حاضر کے ڈاکٹر جواد علی صاحب کی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام کا ذکر کیا ہے۔ انہی ڈاکٹر جواد علی صاحب نے اپنی کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام جلد 8 صفحہ 200 پر سموئیل 2 اصحاح 10 آیت نمبر 4 کے حوالے سے داڑھی کا ذکر کیا ہے، گویا اس کتاب میں داڑھی کا تذکرہ موجود ہے۔ نمبر 3، یہود و نصارہ کے جو مصادر، جو کتابیں آج بھی دستیاب ہیں، انہوں نے حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی جن شبیہ کا تذکرہ کیا ہوا ہے ان میں داڑھی کا ذکر موجود ہے۔ ہمیں ان کتابوں سے اتفاق ہے یا نہیں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن انہوں نے یہ تصویریں کسی نہ کسی بنیاد پر بنائی ہیں، یا تو قدیم بتوں کو دیکھ کر یا پرانی دیواروں پہ ان انبیاء کی تصاویر جو کندہ کی گئی تھیں، یا بعض پہاڑوں کے پتھروں پر ان انبیاء سے منسوب جو تصویریں کندہ کی گئی تھیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقریبی انداز میں انہوں نے ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی یہ شبیہ اور یہ تصویریں بنائی ہیں، اور ان سب میں ان انبیاء کی داڑھی موجود ہے۔ نمبر 4، اسکندریہ یونیورسٹی مصر میں ہے، اس میں ایک کرسچین طالبہ سلفانہ جارج نے عربی زبان میں ذکر السید المسیح والقدیسیین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے قدیسیین کی داڑھی، اس موضوع پر PhD کا مقالہ لکھا ہے۔ اس میں وہ لکھتی ہیں کہ میں نے پوری محنت کے بعد جن مصادر و مراجع کی طرف رجوع کیا ان میں دیواروں پر بنی ہوئی تصاویر، پتھروں پر کندہ تصاویر اور قدیم مصادر و مراجع میں موجود تصاویر سے یہ نتیجہ اخذ کیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچی اور میں یہ نتیجہ ثابت کر رہی ہوں کہ ان انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور ان کے ماننے والوں کی داڑھی تھی۔ یہ ایک کرسچین طالبہ اپنے PhD کے مقالے میں پوری ریسرچ
ریسرچ اور تحقیق کے بعد بڑے اعتماد کے ساتھ یہ نتیجہ پیش کر رہی ہے۔ نمبر 5، ہمارے میڈیا اسکالر اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 237 پر لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تو جب ہمارے موصوف میڈیا اسکالر کے قائم کردہ معیار کے مطابق حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے حوالے سے قاموس الکتاب المقدس المفصل کے بیان کردہ حوالے سموئیل 2 اصحاح 10 آیت 4 کے تناظر میں انبیاء کی داڑھی، یہود و نصارہ کے قدیم مصادر میں انبیاء کی شبیہ داڑھی والی، اسکندریہ یونیورسٹی مصر کی ایک طالبہ کی پی ایچ ڈی کے مقالے میں ریسرچ کا نتیجہ انبیاء کی داڑھی، خود موصوف کی کتاب مقامات میں یہ اعتراف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جب یہ ساری چیزیں ثابت کر رہی ہیں کہ انبیاء کی داڑھی تھی، تو پھر انہوں نے میزان صفحہ 641 پر جو معیار قائم کیا تھا، یہ سنن فطرت ہیں جنہیں انبیاء علیہ السلام نے تزکیہ و تطہیر کے لیے ان کی اہمیت کے پیش نظر دین کا لازمی جز بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الفطرت خمسن۔ تو جو دو معیار انہوں نے قائم کیے تھے، حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی حضرات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے اور انہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ ان سب حضرات کی داڑیاں تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک رکھی بھی اور داڑھی رکھنے کا حکم بھی دیا، تو اب ہم 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے جو معیار قائم کیا تھا سنن فطرت کے حوالے سے حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا، اسی معیار کے مطابق داڑھی کا تذکرہ آ گیا کہ انہوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی تا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنے اس اصول سے انحراف کیوں کیا اور آپ نے داڑھی کو سنن فطرت میں، سنن انبیاء میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ ذکر نہ کرنا تو درکنار، اس کے بالمقابل آپ نے مقامات صفحہ 238 پہ یہاں تک لکھ دیا کہ یہ داڑھی دین کا حکم نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، آپ اپنی کتاب میں سنت و حدیث کا جو خود ساختہ معیار لوگوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کے پس منظر میں بہت کچھ بتانے اور بہت کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ داڑھی کا مسئلہ گو کہ ایک جزوی مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کے پس منظر میں سنت اور حدیث کا جو معیار، جو اصطلاح آپ نے پیش کی ہے، اس کی حقیقت امت اسلامیہ کے سامنے کھل کر آ گئی کہ آپ خود اس معیار پر پورا نہیں اترتے اور آپ اس کے پس منظر میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں اور اسی اصول کی روشنی میں جو چیزیں ثابت ہو رہی ہوتی ہیں آپ انہیں چھپاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آج اس امت محمدیہ میں، آج کے اس 15ویں صدی کے دور میں کمزور ایمان والے مسلمان سے بھی آپ بات کریں تو وہ بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو یہ کہے گا کہ جی میں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی لیکن مجھے شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں داڑھی رکھوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ تو آج کے دور کا مسلمان بھی اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتا ہے اور دل میں اس بات کی تڑپ اور لگن رکھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں نے داڑھی رکھنی ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک کمزور ایمان والے مسلمان کا موقف کیا ہے داڑھی کے بارے میں، اور اس کے مقابلے میں آپ کہ آپ اپنے ہی معیار کے مطابق پورے بھی نہیں اتر رہے اور انبیاء علیہم السلام کے قائم کردہ معیار کے مطابق خود داڑھی بھی نہیں رکھ رہے اور اپنے قصور کو تسلیم کرنا تو درکنار، آپ بڑی جرت کے ساتھ مقامات کے صفحہ 238 پر یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ یوں محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تھا داڑھی اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کا قائم کردہ معیار اور وہ خود اس معیار پر کتنا پورا اترتے ہیں۔ آج کی نشست میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا ان سب چیزوں کو
مسترد کر کے ایک مستقل نیا موقف رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تعلیمات ایک طرف، لیکن آج 15ویں صدی میں میرا موقف ایک طرف۔ گو کہ میں نے کچھ چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کے عمل کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو معیار بنایا تھا، لیکن میں آج اپنے ہی معیار سے انحراف کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ داڑھی دین کا حکم نہیں ہے، چونکہ میں نے خود داڑھی نہیں رکھی اور میں داڑھی نہ رکھنے کو کوئی قصور بھی نہیں سمجھتا، بلکہ جرأت سے کہتا ہوں کہ یہ داڑھی دین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون